حضرت معاویہ کے زمانے میں اسلامی فوج اس مقام پر پہنچ گئی جس جگہ غار کے اندر اصحاب کہف مشہور تھے، تو معاویہ نے کچھ لوگوں کو اندر بھیجا، ایک طوفان آیا اور وہ لوگ غائب ہو گئے، کس طرف گر گیا کچھ پتہ نہیں چلا۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے کہا امیر المومنین، اللہ نے نبی کو کہا ہے کہ اگر آپ نے بھی دیکھا تو بھاگیں گے، اور اگر آپ نے ان کو دیکھا تو روب آئے گا آپ پر، ضرورت کیا تھی اندر بھیجنے کی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو جب نکلتا ہے ہٹ کے چلتا ہے ان کے غار سے دائیں طرف، آرام سے لیٹے ہوئے ٹھنڈے چھاؤں میں۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب شام کو ڈوبتا ہے تَقْرِضُهُمْ، کتراتا ہے ان سے ذات الشمال، بائیں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس کے کھلے صحن میں پڑے ہیں۔ اصحاب کہف سو رہے ہیں، ان کا وہ بلڈاگ بھی سو رہا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو ہدایت دے اللہ وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، جس کو بے راہ کر لے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، بس ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے خیر خواہ راستہ بتانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ گمان کریں گے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں، یقظہ، یقظہ بیداری کو کہتے ہیں، ایقاظ، آپ گمان کریں گے کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، رقود راقد کی جمع ہے، اور وہ سو رہے ہیں، باقاعدہ ان کی آنکھیں کھلی اور لیٹے ہوئے، باہر سے کوئی دیکھے تو بھائی اٹھ جائیں گے۔ بعض لوگ یہاں بھی ہے مدرسے میں نے دیکھا، وہ سو جاتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم کلٹی دیتے ان کو دائیں بائیں، کروٹ لیتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور کتا ان کا لیٹا ہوا ہے، بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ، پھیلائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ، بِالْوَسِیدِ، چوکھٹ پر، وہ دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے کتے کی عادت ہوتی ہے اگلی ٹانگیں آگے کی طرف پھیلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اس کتے کا نام تھا قطمیر، قال الحسن اسم القلب قطمیر۔ روافض اکثر نام رکھتے ہیں، قلب علی، قلب حسن، قلب باقر، اور شعر نقل کیا آلوسی نے اس جگہ روح الفانی میں کہ یہ کہتے ہیں نجا قلب کافن فکیف لا ینجو قلب علی، واہ اصحاب کہف کا کتا بچ گیا، علی کا کتا نہیں بچے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک رافضی سے پوچھا کیا نام ہے، اس نے کہا قلب علی۔ تو شاہ صاحب سے اس نے پوچھا کہ جناب کا کیا نام ہے، کہا خنزیر اللہ۔ تو اس نے کہا یہ کیسے، کہا کشتی لڑا کے دیکھو کہ خدا کا خنزیر کتے کو، علی کے کتے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتا ہے۔ تو علامہ آلوسی روح المانی میں لکھتے ہیں اس مقام پر کہ روافض نام رکھتے ہیں قلب علی، قلب حسین، قلب باقر، اور پھر کہتے ہیں کہ جی نجا قلب کافن فکیف لا ینجو قلب علی۔ تو آلوسی نے عجیب بات کہی، فرمایا اگر حضرت علی، حسن، حسین، امام باقر مان لینا کہ یہ ان کے کتے ہیں تو ٹھیک ہے، نجات تو پائیں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ نہیں قبول کریں گے، لأنہم عقور، کیونکہ یہ مجانین کتے ہیں، اور یہ مشہور ہے کہ باولے کتے کو مالک خود قتل کرتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس کا کتا پاگل ہو جائے اس کا فرض بنتا ہے کہ فوراً مار ڈالے، لوگوں کو کاٹے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لا یتسلمون، وہ بالکل نہیں مان لے، انہم عقور، سب کے سب پاگل ہیں، تو پاگل کتے کو مالک پہلے قتل کرے گا۔ تو علی، حسن، حسین بارگاہ الہی میں عرض کریں گے
لایا ابو جہل فرعون حامان تو ہے ہی کافر، وہ بعد میں، یہ ہمارے پاگلوں کو پہلے ڈالنا، جو عمر پر ابو بکر عمر عثمان اور ام المؤمنین کو بھونکتے تھے اور کاٹتے تھے، ان کو پہلے ڈال رہا لأنهم وقوف۔ بعض بنگالیان اپنے خطوط کے اوپر لکھتے ہیں قطمیر، اگر یہ مراد ہے تو استغاثہ بالقلب حرام ناجائز، استغاثہ بالنبی اور والولی ناجائز ہے تو بالخلاف کیسے جائز ہے؟ احمق۔ مشہور ہے کہ کسی کتے جو کاٹنے والا ہو اس پر پڑھ لیا جائے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ تو آرام سے بیٹھ جاتا ہے، یہ پھر تکوینی امر ہوگا، اللہ نے اپنے کلام میں یہ اثر ڈالا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر آپ جھانک کر دیکھیں ان کاف والوں کو، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو مڑ جائیں گے ان سے بھاگتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور بھر جاؤ گے ان میں سے ان کے روب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اندر ایسے لیٹے ہوئے تھے اتنی ہیبت سے کہ اگر کوئی اندر چلا گیا نا ان کو دیکھا تو بھاگنا شروع کرے گا، بھاگنا شروع کرے گا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ یوں ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ پوچھے آپس میں، اٹھ گئے جی اصحاب کہف اٹھ گئے، بھوک لگی ہے۔ قال قائل منهم کہا ہے کہنے والے نے ان میں کب لبثتم کتنے دن ہو گئے، دیکھے تو ناخن بڑے بڑے ہیں، بال دیکھے تو بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے بال ہیں۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم کہنے لگے ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا آدھا دن۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ غریب صبح کے وقت گئے تو شام کو اٹھ گئے 309 سال بعد۔ جب اصحاب کہف باکرامت اولیاء کو اپنے گزرنے کی مدت کا پتہ نہیں تو سارے شہر و جہان کا کہاں سے پتہ چلے، اور جب ان اولیاء کو پتہ نہیں جن کو قرآن ولی کہتا ہے تو پیرانی پیر و معین الدین و محی الدین و بدر الدین و فرید الدین و گن شکر یہ قطب الدین اور کہاں سے جانیں گے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم کہنے لگے رب تمہارے جانتے ہیں جتنا ٹھہرے ہو۔ ظاہری حالات کو دیکھا تو بھئی یہ تو کوئی عجیب سا معاملہ ہے، اتنے بال کیسے بڑے ہو گئے، ناخن اتنے بڑے کیسے، یہ تو خدا کو پتا ہے۔ اس کے بعد کہا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بھیج دو تم میں سے ایک یہ سکہ دے کر شہر کی طرف۔ امام مقاتل نے کہا ہے، ابن جریر نے نقل کیا کہ یہ منبج شہر تھا، مغرب کے اندر ایک شہر ہے منبج، جس کے شیخ ابو زکریا منبجی ہے جنہوں نے اللباق فی الجمع بین السنت والکتاب لکھی۔